ویلکم بیک پیارے بچوں. تو جب اس سپاہی کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد ان کی آرمی کا پتہ چل گیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک آدمی بھاگتا بھاگتا حضرت موسیٰ کے پاس تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آ کے انہیں کہنے لگا کہ موسیٰ پوری فوج تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہے. مصر کے اندر رول یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کا قتل کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور گھبرا کے وہ وہاں سے بھاگ پڑے اور بھاگتے بھاگتے انہوں نے اپنے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے. ریگستانوں کو کراس کرتے ہوئے مصر سے پتہ ہے وہ کہاں جا کے پہنچے؟ مدین میں جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے. وہ وہاں گئے. کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد 8 سال تک شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کرو اور 8 سال تک میری مویشیوں کی دیکھ بھال کرو. تو 8 سال کے بعد جب انہیں اپنی یاد ستانے لگی گھر کی تو وہ واپس اپنا سامان پیک کر کے ان کے ساتھ نکل پڑے. جب وہ اپنے اہل خانے کے ساتھ آ رہے تھے تو راستے میں چلتے چلتے رات ہو گئی اور وہ جنگل میں تھے. تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ لوگ رکیں, میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں, کہیں آگ کا بندوبست کرتا ہوں. وہ واک کرتے ہوئے آگے گئے تو انہیں کہیں روشنی محسوس ہوئی. جب انہوں نے آگے جا کے دیکھا تو ایک بہت شاندار قسم کی آگ لگی ہوئی تھی وہاں پہ. ایک دم انہیں آواز آئی. وہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ سوچے, وہ اللہ کی آواز تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا, وہ طور کا مقام تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے جوتے اتاریے کیونکہ وہ جگہ مقدس تھی. انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور وہ آگے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میسنجر ہیں, وہ پیغمبر ہیں, اور اب ان کی ایک جاب ہے. اور وہ جاب کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا. وہ ایک دم حیران ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد اللہ نے پتہ کیا کہا انہیں؟ ان کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری چھڑی ہے. اللہ نے کہا کہ اس کو نیچے زمین پہ پھینکو. جب اس کو نیچے زمین پر پھینکا تو پتہ کیا ہوا؟ وہ سام بن گیا. حضرت موسیٰ ایک دم ڈر گئے اور پیچھے ہو گئے 2 قدم. لیکن پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ ان کا معجزہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کرتے ہیں جو کہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سچے پیغمبر ہیں. اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ واپس. جب انہوں نے اس کو واپس اٹھایا تو ان کو بہت ڈر لگ رہا تھا. سام کو پکڑنا مشکل ہے, لیکن جب انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تو واپس اسٹک میں چینج ہو گیا. پھر اللہ نے ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنی شرٹ میں ڈالو. انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی شرٹ میں ڈالا اور جب اس کو واپس نکالا تو پتہ کیا ہوا؟ ان کا ہاتھ چمک رہا تھا. ان کے ہاتھ سے چمک آ گئی تھی. یہ دوسرا معجزہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انہیں جانا ہے کہاں؟ فرعون کی طرف جانا ہے اور جا کے کیا کرنا ہے؟ اس کو دعوت دینی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آنے کی. تو اس کے بعد وہ مصر واپس چلے گئے. جا کے وہ وہاں اپنے بھائی کو ملے. ان کے بھائی کا نام تھا حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی اپنا پیغام دے چکے تھے. دونوں بھائی آپس ملے. اتنے سال بعد ملنے کے بعد بہت خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد وہ فرعون کے دربار میں گئے انہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے. جب وہ وہاں گئے تو فرعون نے پتہ کیا کہا؟ کہ میں خدا ہوں. اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, باز آ جاؤ, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, اللہ کو ایک مان لو. اللہ ایک ہی ہے اور وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے. لیکن فرعون نے ان کی ایک نہیں سنی. پھر پتہ کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ ان کے پاس اسٹک تھی نا, تو وہ کیا بن جاتی تھی؟ سام. جی ہاں, سام. تو انہوں نے اپنی اسٹک کو اٹھایا اور زور سے زمین پہ مارا. جب وہ اپنے اسٹک کو مارتے تھے زمین پہ تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ سام. کیا؟ سام. تو جب انہوں نے زمین پہ اسٹک کو مارا تو وہ سام بن گئی. فرعون ڈر گیا, وہ گھبرا گیا, لیکن اس نے اپنے اوپر قابو رکھا. اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں چھڑی بن گئی تو اس نے پتہ کیا کہا؟ یہ تو کوئی بھی جادوگر کر سکتا ہے. میرے ہاں تو بہت سارے جادوگر ہیں جو یہ جادو دکھا سکتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو جیل میں ڈلوا دیا. جیل میں ڈلوانے کے بعد پتہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس نے اپنے ملک کے اندر جتنے بھی میجیشنز تھے, جتنے بھی لوگوں کو جادو کرنا آتا ہے, ان کو لیٹر بھیجا کہ سب لوگ آ جاؤ. کہا جاتا ہے کہ 70 میجیشنز 70 جادوگر آئے اور اس کے بعد ایک مقابلہ ہوا. جس طریقے سے ہمارے کرکٹ اسٹیڈیمس نہیں ہوتے اور فٹ بال اسٹیڈیمس ہوتے ہیں کہ چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی منظر تھا. بیچ میں ایک طرف حضرت موسیٰ کھڑے تھے اور ہارون کھڑے تھے اور ایک طرف سارے میجیشنز کھڑے تھے. اور آپ کو پتہ ہے لوگ کس کے لیے شیئر کر رہے تھے؟ تمام میجیشنز کے لیے. کوئی بھی انسان حضرت موسیٰ کی طرف نہیں تھا. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ڈالیں گے جادو یا آپ ڈالیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ لوگ ڈالیں. ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے جادو زمین پہ پھینکے, ان کے پاس جو بھی تھا. اور پتہ ہے وہ سب چیزیں کس میں تبدیل ہو گئے؟ سانپوں میں.
وہاں پہ سمجھیں اگر 70 میجیشینس تھے تو وہاں زمین پر 70 سانپ آ گئے. سب لوگ ڈر گئے. کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ کے دل میں بھی ذرا سا خوف تو آیا کہ اب کیا ہوگا, لیکن کیا انہیں اللہ پہ یقین تھا؟ انہیں اللہ پہ یقین تھا. انہوں نے اللہ پہ یقین کیا اور اللہ کا نام لے کے اپنی اسٹک کو زمین پہ پھینکا. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جو ان کی پھینکی ہوئی اسٹک تھی وہ سب سے بڑا والا اسنیک بن گیا, اور اس نے بڑا والا اسنیک بن کے جتنے بھی اسنیکس تھے سب کو کھا لیا. اور تمام جادوگر حیران ہو گئے, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, کیونکہ جادوگر تو جانتا ہے نا کہ جادو کا اثر کس حد تک ہو سکتا ہے. ان اسنیکس کا کھا لینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اصلی سانپ تھا. وہ تمام کے تمام اپنے نیز پہ گر گئے, اور نیز پہ گرنے کے بعد انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی. وہ ایمان لے آئے. وہ سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. اور اس کے بعد تمام لوگ جتنے بھی وہاں موجود تھے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اور وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ پتہ ہے فرعون نے کیا کیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے؟ کیا کوئی انسان اتنا مغرور ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان اتنا مغرور ہوگا تو اس کی سزا ہوگی. کیا آپ کسی کو ایمان لانے سے روک سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو ایمان لانے سے روکیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سزا دے گا. کسی کو اچھی چیز سے روکیں گے تو اللہ سزا دے گا. وہ سزا بھی فرعون کو ملی, لیکن وہ سزا کیا تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک بریک کے بعد. تو پیارے بچوں ہمارے ساتھ رہے گا. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.